تو آئیے آغاز کرتے ہیں پارٹ 8 کا، جہاں سے ہم نے کہانی چھوڑی تھی۔ ناول توڑ دے قدموں کی زنجیر، رائٹر نمرا عباس۔ سلطانہ کے ضمیر نے ان کے پرخچے اڑا رکھے تھے۔ ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی آواز سماعتوں میں زہر گھولتی، اکبر خان کو میں نے نہیں مارا۔ مرتا ہوا انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مرتا ہوا انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سیاہ ریشمی پردوں کے پار سیاہ آسمان پر بجلی بہت زور سے کڑکی تھی، تیز طوفانی ہواؤں کا ٹھکانہ جیسے خان مینشن ہی بنا ہوا تھا۔ اس رات بہت تیز بارش برسی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی جھٹکے سے اٹھی تھی، بھاری تنفس کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھا تھا، پھر رخ پھیر کر اپنے ساتھ گہری نیند کے مزے لوٹتے شہریار کو دیکھا تھا۔ وہ چند روز سے ان کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ وہ اکثر رات کو نیند میں ڈر جاتی تھی، اس لیے اسے پاس سلا دیتی، پھر اس پر چھپی اور اس کے ماتھے کو بوسہ لیا اور لحاف اس کے چہرے تک تان لیا، پھر کچھ دعائیں زیر لب پڑھنے لگی۔ پانی کا گلاس اٹھایا، اس میں پھونک کے ایک ہی سانس میں اندر اتار لیا، گویا پیاس برسوں کی تھی۔ پھر لحاف تانے، ہتھیلی گال تلے رکھے کافی دیر سوچتی رہی، اور پھر نہ جانے رات کی کس پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ کئی دن گزرے تھے، کئی راتیں بے چینی کی نظر ہو گئی تھی۔ ننھا شہریار اپنی ماں کی اداسی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے کتنی دیر ان کا چہرہ تکتا رہتا، جو بظاہر تر و تازہ دکھتا، مگر کہیں اس تازگی کے پیچھے اداسی کی تہ گویا جم گئی تھی، جسے کھرچ کھرچ کر وہ خود بھی تھک چکی تھی۔ ایک شام جب وہ شہریار کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اب رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی تو ان کو کال موصول ہوئی تھی۔ وہ خان سامہ کو ہدایت کرتی فون کی چھانے پڑ گئیں۔ شہریار کی نظریں ہنوز ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں، جہاں کوئی ہالی ووڈ سیریز چل رہی تھی۔ اس نے ماں کو فون کان سے لگاتے دیکھا تو آواز کم کر دی۔ کیا؟ سلطانہ کو اپنی آواز بھی جیسے کھائی سے آئی سنائی دی۔ جسم کانپ گیا تھا، کانوں میں ایک ہی گونج تھی، آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر تھا۔ کس کو؟ کون؟ کس کو پکڑا؟ سوال کرنے کے بعد تھرتھراتے لبوں پر زبان پھیری، پھر شہریار کی طرف دیکھا جو الجھن زدہ مسلسل اپنی ماں کا ستا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میں آ رہی ہوں۔ خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کرتی وہ فون بند کر چکی تھی۔ ماں، کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ شہریار اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا۔ جی بس ایک فرینڈ کے ہاں ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ تم ڈنر کر لینا، اوکے؟ ایک ہی سانس میں کہتی وہ مستعدی سے سیڑھیاں عبور کرتی اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، جبکہ شہریار وہیں ساکت کھڑا رہا۔ وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، سوال کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں اس کے لب کھلنے سے پہلے ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ ان تاثرات کو پرکھ چکا تھا جو اس کی ماں کے چہرے پر عیاں ہوئے تھے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو نارمل نہیں کر سکی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا جہاں سے ابھی کچھ لمحے قبل اس کی ماں سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، پھر ملازمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج اسے تنہا ہی رات کا کھانا کھانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کی سینٹرل جیل میں موجود تھی، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے انسپکٹر کے ساتھ تیز تیز قدم بڑھاتے ان کے آفس کو جا رہی تھی۔ آفس کے دروازے پر انہوں نے اپنے کارڈز کو باہر رہنے کا اشارہ کیا، خود انسپکٹر کی پیروی کرتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ اس بات کو اتنا جذباتی رد عمل کیوں دے رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے میڈم کہ ہم نے بالآخر اکبر خان کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالا ہے، اور بہت جلد وہ لوگ پھانسی کے پھندے پر لٹک جائیں گے۔ انسپکٹر نے کرسی کھینچتے تصحیح آمیز نگاہوں سے ان کا جائزہ لیا۔ دیکھو خورشید، اگر تو تم مجھ سے کسی قسم کا مذاق کر رہے ہو تو تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ ان کی نگاہوں سے کوفت زدہ ہوتی وہ صرف یہی کہہ پائی تھی۔ مجھے آپ سے مذاق کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میڈم، آپ کے شوہر نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ آئیے آپ کو آپ کے شوہر کے قاتلوں سے ملواتا ہوں۔ وہ بھی باقی سے کہتا اپنی نشست سے اٹھا تھا۔ وہ جیسے ایک گول دائرے میں کھڑی تھی اور دنیا ان پر تنگ ہو رہی تھی۔ تنفس بھاری ہوا تو سر گھومنے لگا تھا۔ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اپنے چہرے کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا تھا، اور خود بھی انسپکٹر کے ہمراہ جیل کی جانب بڑھ گئیں۔ راہداری عبور کرتے انہیں صدیاں لگی تھیں۔ اب وہ ایک بڑے صحن میں موجود تھے جہاں مختلف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ان کی خوف زدہ نظریں ہنوز ان مختلف سلاخوں پر جم گئی تھیں۔ انہی میں سے ایک کمرے کے پاس انہوں نے انسپکٹر کو پایا، جو اب اپنی چھڑی کے اشارے سے میڈم سلطانہ کو گویا یہ بتا رہے تھے کہ ہماری منزل آ گئی۔ دبے دبے قدم اٹھاتے وہ بہت کچھ ضبط کیے سراخوں کے سامنے ہو گئے۔ اس بار سیاہ چادر میں لپٹا وہ نڈال وجود، جس کے چہرے پر کوئی خوف کے آثار موجود نہ تھے، دیوار کا سہارا لیے ساکت بیٹھا تھا۔ سلطانہ کو اپنے سامنے دیکھ ایک شیطانی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گی، وہ سفاکی سے کہہ رہا تھا۔ سلطانہ نے انسپکٹر کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بس چاہتے ہوئے بھی سلطانہ اکبر خان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، سو وہاں سے چلا گیا۔
کہ تم نے اکبر خان کا قتل کیا ہے؟ یہ سوال بظاہر مضبوط لہجے میں پوچھتے ان کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ ہاں، میں نے اکبر خان کا قتل کیا ہے۔ وہ میرے ساحل کی سیاست کا سب سے بڑا مخالف تھا، سو اس کے ساتھ یہی ہونا مقصود تھا، وہ کہہ کر پھر ہنسا تھا۔ سلطانہ کا وجود ٹوٹ کر کرچیوں کی صورت اس کی آنکھوں میں ابھرا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ اس سے زیادہ خود کو سمجھا رہی تھی، اپنے ضمیر کو سنا رہی تھی۔ ہیں؟ وہ دیوانہ وار ہنسا تھا۔ میں چودھری اکرم اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ہی اکبر خان کا قتل کیا۔ سلطانہ کو لگا وہ اس لمحے اس قاتل کی جگہ کھڑی ہے اور خدا کی عدالت میں اس نے اعتراف جرم کیا ہے اور خدا نے انہیں عمر بھر ضمیر کی قید میں بند رہنے کی سزا سنا دی ہے۔ لبوں پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھتے انہوں نے اس کے وحشیانہ قہقوں کے پیچھے اپنی چیخیں دبائی تھیں۔ وہ چاہتی تھی اس لمحے سمیں کھلے اور وہ زندہ دلہور ہو جائیں۔ وہ کچھ بھی کر لیتی مگر وہ اس لمحے روپوش ہو جانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ ایک لمحے کا جذباتی رد عمل ان کی تمام عمر کا روپ بن گیا۔ وہ شل ہوتے وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے جھیل سے باہر نکل چکی تھی۔ اب وہ گاڑی میں سوار تھیں، اب وہ اپنے گھر کے باغیچے میں ساکت و صامت کھڑ بیٹھی تھیں۔ ملازمہ انہیں گولیاں تھما رہی تھی، وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ ان کے کانوں میں بس ایک آواز گونج رہی تھی، مرتا ہوا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کی نگاہوں کے آگے صرف ننھی گلشن کا چہرہ تھا، جسے انہوں نے بہت عرصہ پہلے جب وہ بالکل چھوٹی سی تھی دیکھا تھا۔ وہ پھول جو اپنے باغ سے جدا ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کا شہریار اپنے باپ سے۔ ان کی آنکھوں سے گرم آب بہنے لگا، بہتا ہی چلا گیا۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو ہسپتال کی سیلنگ کو تبدیل نم نگاہیں ملجمی تھی۔ گلشن کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ سرنفی میں ہلاتی حواس باختہ کبھی شہریار کو دیکھتی، کبھی شاہ نواز کو۔ ان کے ہونٹ چہرے اس اعتراف کے حق اور سچ ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں قدم پیچھے دھکیلتی، دیوار کے سہارے سے لگ کر بیٹھتی گئی۔ ساری زندگی اس نے ایک جھوٹ کے سہارے گزاری تھی۔ تمام عمر وہ اپنے اصل سے انجان رہی تھی۔ اس نے اپنے اپنوں کو کتنی بار کوسا تھا، اس نے اپنے اپنوں سے کتنی بدگمانیاں پال رکھی تھی۔ پچھلی پوری زندگی اس کی دھندلاتی نگاہوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ شاہ نواز اس کی طرف لپکا تھا، اس کے نڈال ہوتے وجود کو سنبھالتے ہوئے۔ وہ خود بھی کئی بار ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے جیسے شاہ نواز نے اس کے سفید چہرے کو اپنی جانب موڑا تھا، اور اس پل گلشن جاوید نے شاہ نواز کو گویا پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت، خلوص اور فکر کو پرکھا تھا۔ وہاں اسے کوئی لالچ، کوئی مطلب، کوئی ڈھونگ نہیں دکھا تھا۔ اس پل وہ نہ یہ شکوہ کر سکی کہ اس سے سچ کیوں چھپایا گیا، نہ ہی وہ یہ ظاہر کر سکی کہ وہ کتنی شرمندہ ہے۔ شاید اس وقت کا وقت ہی نہیں تھا۔ سلطانہ کی طبیعت ایک مرتبہ پھر بگڑی تھی۔ گہرے سانس بھر رہی تھی، جبکہ مشینوں کی آوازیں کمرے میں مزید بے پیدا کر رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹرز کا وفد اندر داخل ہوا تھا۔ ہر چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اس مریض کو ہر حال میں زندہ رکھنا تھا۔ شہریار، جو بھی کچھ پل پہلے شرمندگی اور ندامت میں سب کچھ بھلا چکا تھا، اپنی ماں کی حالت زار پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ شاہ نواز نے سلطانہ کی دبی دبی آواز سنی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ لب بھینچ کر شہریار کی طرف لپکا تھا، جبکہ گلشن ابھی تک ساکت بیٹھی وہ سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹرز اب سلطانہ کا جائزہ لے رہے تھے، پر ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ شہریار سر، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ منت کرتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا، جو سر ہاتھوں میں گرائے بے بس بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ پھٹی ہوئی سرخ بے چین نگاہوں کا رخ بستر پر پڑے اس وجود پر گیا۔ وہ اسپتال میں تھا، اس کی ماں بیمار تھی، اس کی پیاری ماں درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے پکار رہی تھی، اس کی جان سے پیاری ماں، اس کی کل کائنات۔ وہ دیوانہ وار ان کی جانب بڑھتا، ڈاکٹرز کے ہجوم کو چیرتا ہوا ان کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اسٹاف اب کمرہ خالی کرانے پر تلا تھا، مگر وہ ٹوٹتے بحال ہوتے۔ تنفس کو وہ مشکل سنبھالتے ایک ہی ورد کر رہی تھی، مجھے معاف کر دو جاوید کی بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ شہریار نے روتے ہوئے گلشن کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ بھی سوچے بنا وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ شاہ نواز نے فوراً سے پہلے اس کے ہاتھ روک لیے تھے۔ گلشن، اگر تم چاہتی ہو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی اور کی اولاد کے ساتھ نہ ہو، کسی بیٹے کو اس کی ماں کی جدائی برداشت نہ کرنی پڑے، تو
تم سلطان اکبر خان کو معاف کر دو، وہ اپنے حصے کی سزا کاٹ چکی ہیں۔ وہ شاہ نواز تھا جس کی بات وہ رد نہیں کرتی تھی، وہ جس سے بدگماں ہو کر بھی وہ بدگماں نہ رہ سکی تھی، وہ جس نے ہمیشہ اسے سنبھالا تھا جب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، تو اس نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ وہ خدا کا بھیجا ہوا وسیلہ بیٹے کو سر پر ٹکائے وہاں سے اٹھی تھی، نگاہیں ہنوز سفید چاپوں میں لپٹے موت سے لڑتے اس کمزور وجود پر ٹکائے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ڈاکٹرز اسے ہٹانا چاہتے تھے، چند لمحے لگے تھے مگر صدیوں جیسے طویل۔ اس نے ان کے جڑے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ شہریار میں اس منظر کو دیکھنے کی سخت نہیں تھی۔ اس کی پشت پر اس کی ماں کو صدیوں کی قید سے آزادی ملنے والی تھی، اس جرم سے جس کی سزا صرف انہیں ہی نہیں، ان کے ساتھ شہریار کو بھی ملی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے، آنکھیں بند کر لی۔ گلشن نے ان کے کانپتے ہاتھ تھامے تھے، گویا وقت رک گیا۔ ڈاکٹرز اس منظر کو حیرت سے دیکھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں آواز گونجی تھی، میں گلشن جاوید آپ سلطانہ اکبر خان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ اور یہی الفاظ اس نے 3 دفعہ دہرائے تھے، پھر ضبط کیے قدم پیچھے کی طرف ہٹا لیے۔ کانپتے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ وہ پرسکون تھی، بند آنکھوں سے آنسوؤں کے جھرنے بہنے لگے۔ وہ ماضی میں جانا چاہتی تھی، سب کچھ بدلنا چاہتی تھی، جہاں اسے بدگمانیوں کے سامنے ڈسا نہ ہو، جہاں اس کے دل میں کوئی غم، کوئی غصہ جنم نہ لے۔ اسے یاد آنے لگا تھا وہ کیسے ان سب سے متنفر ہو گئی تھی، کیسے اس نے شاہ نواز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اس کی پشت پر ڈاکٹرز اس کی مجرم زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر وارڈ میں بیٹھی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پیچھے شہریار اور شاہ نواز بھی آ گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا اور پھر کھلا تو اسٹریچر پر سلطانہ کو دوبارہ ICU میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ شہریار اور شاہ نواز دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے تھے، مگر گلشن ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ انجام سے واقف تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے شاہ نواز کو آتے دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے تھکا تھکا سا دبے پاؤں چلتا آ رہا تھا۔ گلشن نے دکھ سے آنکھیں ایک بار پھر مینچ لی، نہ جانے وہ کیا پیغام لایا ہے، زندگی کا یا موت کا۔ مٹھیاں بھینچے وہ خود سے پوچھنے لگی تھی، آخر وہ کیا چاہتی ہے؟ تو اندر سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، زندگی۔ وہ زندگی چاہتی ہے، سب کی خوشیوں سے بھرپور زندگی، ماضی کی ہر زنجیر سے آزاد زندگی۔ پھر سر اٹھایا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اسٹیبل ہے، تم دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ نواز کا لہجہ بوجھل تھا، وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ گل، ہم نے بہت دفعہ سوچا تھا تمہیں حقیقت سے عاجز نہ کر دیں۔ امی اور میں تو اکثر ابو سے لڑ پڑتے تھے، مگر وہ تمہیں لے کر شروع سے بہت حساس ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گل، بچپن میں تم ایک بار میرے ساتھ گھر کے صحن میں کھیل رہی تھی، تمہیں بھاگتے بھاگتے چوٹ لگ گئی اور پھر ابو نے مجھے کمرے میں لے جا کر اتنا ڈانٹا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور ڈانٹ کھاتے ہوئے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس دن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی کوئی آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ وہ ہوا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ آخر میں مغم سا مسکرایا، آنکھوں کی نمی محبت کے شہد میں گلی ہوئی تھی۔ اسے مزید بھی بتانا چاہتا تھا مگر فون بجنے پر اٹھ گیا۔ اس کی پشت پر گلشن بہت دیر ملتجی نگاہوں سے تکتی رہی۔ وہ اور سننا چاہتی تھی، یا شاید وہ اس کی صحبت میں کچھ پل اور گزارنا چاہتی تھی۔ وہ جان نہیں سکی تھی۔ شام کے منظروں میں رات کی سیاہی ہولے ہولے سے اپنا رنگ گھول رہی تھی۔ وہ ایسی خبر کی منتظر تھی کہ جس کے بعد وہ اپنے ماضی کے سارے دروازے بند کر کے آگے ایک بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکے۔ تایا کی باتوں پر اسے بہت پیار آیا تھا۔ آنکھیں حیرت و استعجاب سے روشن ہو چکی تھی، دل اب کچھ مطمئن تھا۔ رات کے سناٹے ICU وارڈ میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آج بھی ان دونوں کے وہاں موجود ہونے کے باوجود تنہا تھا۔ وہی ننھا شہریار جس سے اس کی ماں اکثر کسی ضروری کام کی وجہ سے یا طبیعت خرابی کے باعث دور ہو جاتی تھی، اور وہ گھنٹوں بیٹھا ان کے لوٹ آنے یا ٹھیک ہو جانے کی دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ ان کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ خاموشی اس کے اندر باہر گونج رہی تھی۔ اسے بار بار اس کی ماں کا ستا ہوا پریشان چہرہ یاد آتا تھا تو دل خون کے آنسو رو پڑتا۔ ماں، آج آپ کو واپس آنا ہے ہوگا۔ آج میں آپ سے اپنے حصے کی محبت بنا کسی پچھتاوے، دکھ اور افسوس کے مانگوں گا۔ میں آج اپنی ماں کو واپس ویسے ہی نڈر، بہادر اور پروقار دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج میں اپنی ماں کا اٹھا ہوا سر اور روشن آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اے اللہ مجھے میری ماں لوٹا دے، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ دل کی دنیا میں دعاؤں کے گھر آباد کیے وہ منتظر تھا، اچھی خبروں کا، اچھے وقتوں کا۔ شہریار خان اپنے خوابوں کو جینے کا منتظر تھا۔ اتنے میں کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے کھول سے ایک دم ہی باہر آیا تھا۔ وہ ہاتھ شاہ نواز کا تھا۔ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، وہ نرم لہجے میں کہتا منظر سے پیچھے ہٹا تھا جہاں گلشن کے تایا اور تائی متفکر کھڑے تھے۔ وہ انہیں دیکھ چونکا نہیں تھا، وہ جانتا تھا اعتراف جرم کے بعد اس کی ماں سے کئی اور سوال ہوں گے جن کے جواب اسے ہی دینے ہوں گے۔ اس کے پلٹتے ہی ظفر اس کے قریب آئے تھے۔ کئی ساتھ آنکھوں میں کرب لیے وہ اس نوجوان کے وجیہ چہرے پر رنج و الم کی داستان پڑھتے رہے۔ وہ اپنے چاند سے پیارے بھائی کے مجرموں سے یوں ملیں گے، انہوں نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر غریبوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آخری چیز لڑکنے بھی ہوں نا تو وہ بھی کسی ضرورت مند کو سونپ دیتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے درد سے آنکھیں میچ کر شہریار کو خود سے لگا لیا۔ تمہاری ماں جس بات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور ہم سے ہماری ہستی ہی چھن گئی۔ معاف کیا سلطان اکبر خان کو، معاف کیا۔ سالوں کا غبار تھا۔ صبح نکلا، گزار و کتار رو رہے تھے۔ شہریار خاموش آنسو بہاتا رہا۔ اتنے میں ڈاکٹر نے کمرے سے نکلتے ہی ہاتھوں کے اشارے سے سب کو پرسکون ہو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اللہ نے کرم کیا ہے، ورنہ اس اسٹیج سے پیشنٹ کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جملہ تھا یا جیسے تپتی دوپہر میں بارش۔ شہریار سمیت سب نے شکر سے ٹھنڈا سانس باہر کیا تھا۔ نئی شروعات کے لیے سب دعا گو تھے۔ تھکے ہوئے نڈال چہرے اچانک تر و تازہ ہو گئے۔ تائی سے ملنے کے بعد شہریار اور شاہ نواز ضروری دوائیاں لینے چلے گئے، جبکہ تایا تائی کو گلشن سے ملنا تھا جو اسپتال کی لابی میں تنہا بیٹھی تھی۔ سامنے سے آتے وہ دو نفوس، ان کا چہرہ کچھ پاس آتے ہی واضح ہو گیا تھا۔ وہ مستعدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سامنے سے آتے وہ دو نفوس، ان کا چہرہ کچھ پاس آتے ہی واضح ہو گیا تھا۔ وہ مستعدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اور ایسا اس نے نادانستہ طور پر کیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی۔ تائی تایا کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں آج ان کا جو احترام اور عزت ہے وہ شاید گزشتہ تمام زندگی میں اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بڑی غیر محسوس انداز میں اس کے قدم ان کی جانب اٹھے تھے اور وہ تائی کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ دونوں مسلسل روتی رہی تھیں، جبکہ تایا کانپتے ہاتھ سے اس کا سر سہلا رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دو گلشن، تایا کی دبی دبی سی آواز آئی تھی۔ ہم ڈر گئے تھے بیٹے، تایا نے ساتھ دیا تھا۔ آپ لوگ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس نے تڑپ کر سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیونکہ ہماری غلطی ہے، میری غلطی ہے کہ میں نے تم سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ میں بہت ڈر گیا تھا گلشن، اپنے بھائی بھابھی کو کھونے کے بعد ان کی آخری نشانی کو کسی طور پر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں بالکل جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ جب عید کے بعد تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ تم سب کو آگے کیسے لے کر چلو۔ ہر پل ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کوئی ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے تمہیں اور شاہ نواز کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دے سکا۔ میرا تو بہت گہرا ہے بیٹی، جتنا تمہارا نقصان بڑا ہے اتنا میرے دل کا یہ گاؤ، وہ گلوگیر لہجے میں کہتے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بس اس بات کا دکھ ہے کہ اگر مجھے حقیقت معلوم ہوتی تو شاید میں آپ لوگوں سے اتنی بدگمان نہ رہتی۔ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ اعتراف کرتے ہوئے اس کی آواز سمجھ گئی تھی۔ بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا، کہ اگلی ساری زندگی بھی اسی سب میں گزارنی ہے؟ تائی خفا ہوئی تھی۔ نہیں نہیں تائی، میں تو خود بھی ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں جس میں ہم دلوں کو صاف کر کے ساتھ رہ سکیں، وہ فرتے جذبات میں کہہ گئی، جبکہ تایا تائی کی معنی خیز مسکراہٹ پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہنس کر اپنی شرمندگی چھپا گئی۔ کچھ دیر وہ لوگ آپس میں گزشتہ شب کے متعلق باتیں کرتے رہے، اور پھر شاہ نواز اور شہریار آ گئے اور وہ ان سے مل کر گھر روانہ ہو گئے تھے۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے معمول کے مطابق چہچہاتے پھر رہے تھے۔ ہر سو بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ فضا شفاف اور پاک تھی۔ کتنے دلوں کے بوجھ اتر چکے تھے۔ کہانی کو مزید جاننے کے لیے جڑے رہیں کتاب بیرا کے ساتھ۔